مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وختم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419 کتاب الجہاد میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب ارداف المرأۃ خلف اخیہا، عورت کا اپنے بھائی کے پیچھے سواری پر بیٹھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع اصحابک باجر حج وعمرۃ ولم ازد علی الحج۔ یا رسول اللہ، آپ کے جتنے صحابی ہیں انہوں نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، 2 نیکیاں حاصل کی، لیکن میں نے حج تو کیا ہے، عمرہ نہیں کیا، سفر میں نے اتنا ہی کیا ہے، لیکن اجر میں اتنا نہیں پا سکی جتنے آپ کے باقی صحابہ نے حاصل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبی ولیردفوک عبد الرحمن۔ تو عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی تھے، فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے پیچھے بیٹھ کر چلی جا، عمرہ کر کے واپس آ جا۔ فَأَمَرَ عبد الرحمن أَن يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو فرمایا کہ عائشہ اپنی بہن کو لے جاؤ اور مقام تنعیم سے اسے احرام بندھوا کر عمرہ کروا کے واپس لے آؤ۔ یہ مقام تنعیم وہی ہے جہاں پر آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، اور یہ بھی حرم سے باہر ہے، یہ قریب ترین میقات ہے، یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا بھی جائز ہے۔ فانتظرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأعلی مکہ حتی جاءت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے بالائی حصے پر ٹھہر گئے، انتظار کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب عمرہ کر کے واپس لوٹی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سفر طے فرمایا۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باقی صحابہ کرام نے عمرہ کیا تھا تب سیدہ عائشہ نے عمرہ کیوں نہیں کر لی؟ اب بعد میں جو علیحدہ تکلف کرنا پڑا تو پہلے ہی ان کے ساتھ عمرہ کیوں نہیں کر لیا؟ تو اصل میں وجہ یہ تھی کہ حج کے دوران کچھ ارکان حج ادا کیے تھے، کچھ رہتے تھے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماہواری آ گئی، تو پھر اس ماہواری کی وجہ سے نہ تو آپ طواف کر سکتی تھی، نہ سعی کر سکتی تھی، عمرہ نہ کر سکی۔ جب آپ اپنے ان مخصوص ایام سے فارغ ہوئی، پاکی کے دن شروع ہوئے، آپ نے حج کے ارکان پورے کیے اور واپسی کی تیاری شروع ہو گئی۔ واپسی آتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک مجبوری بن گئی، اس مجبوری کی وجہ سے آپ کے سارے صحابی تو حج اور عمرہ 2 نیکیاں کمائیں، اور میں جو محبوب خدا ہوں صرف حج کر کے لوٹ جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ناز برداری فرماتے ہوئے کہا میں بھی، میرے سارے صحابہ بھی انتظار کریں گے، تو جا کے عمرہ کر کے آ۔ تو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرے اس کو سیدہ عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں آپ اپنے بھائی کے پیچھے بیٹھ کر گئیں اور عمرہ کر کے واپس تشریف لائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں عائشہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھاؤں اور مقام تنعیم سے ان کو عمرہ کرواؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب لوگ حج کو جا رہے تھے تو میں اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی اس میں بھی ایک سواری کے پیچھے بیٹھنا حج اور عمرے کے سفر میں ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری نے باب بھی ایسا ہی باندھا ہے کہ باب الارتداف فی الغزو والحج، جہاد کے سفر میں اور حج کے سفر میں کسی کو اپنی سواری کے پیچھے سوار کرنا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ، اور لوگوں نے جب احرام باندھا تھا صحابہ کرام نے تو انہوں نے تلبیہ کہتے ہوئے حج کی بھی نیت کر لی تھی، عمرہ کی بھی نیت کر لی تھی۔ تو انہوں نے ایک سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الردف علی الحمار، گدھے پر اپنے پیچھے کسی کو بٹھانا، گدھے پر سواری کرنا اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکب علی حمار علی اکاف علیہ قطیفۃ واردف اسامۃ وراءہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے پر سواری کی جس کی زین پر صرف ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، کوئی اعلیٰ درجے کی کاٹھی بھی نہیں تھی، ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، اور آپ نے اس گدھے کے پیچھے اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا جو بچے تھے اس وقت۔ اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یوم الفتح من اعلی مکہ علی راحلتہ مردفا اسامہ بن زید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ کو فتح کیا اس دن آپ مکہ کی بلائی طرف سے داخل ہوئے، اپنی سواری پر اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا، آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، حضرت عثمان بن طلحہ تھے جن کے پاس کعبہ کی چابی ہوتی تھی، حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، ان کو حاجب کعبہ کہا جاتا تھا۔ حتی اناخ فی المسجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے قریب اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اپنی سواری کو بٹھایا، فَأَمَرَهُ أَن يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ، اور حکم دیا حضرت عثمان بن طلحہ کو کہ وہ خانہ کعبہ کی چابی لے کر آئیں۔ فَفُتِحَ، چابی سے دروازہ کھولا گیا، وَدَخَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید، آپ کے ساتھ حضرت بلال، آپ کے ساتھ حضرت عثمان بن طلحہ، یہ وفد لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوئے، اور دن کا بیشتر حصہ خانہ کعبہ کے اندر ہی رہے۔ فَمَاكُثَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا، دن کا بہت زیادہ حصہ آپ نے کعبہ شریف کے اندر گزارا۔ ثُمَّ خَرَجَ، پھر آپ بیت اللہ شریف سے نکلے، فَاسْتَبَقَ النَّاسَ، تو لوگ جو تھے وہ جلدی جلدی بیت اللہ شریف کی طرف آگے بڑھنے لگے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہم بھی وہاں اس مقام کی زیارت کریں۔ فاستبق الناس فکان عبد اللہ بن عمر اول من دخل، تو لوگوں میں سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے پایا فوجد بلالا وراء الباب قائما، انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال بیت الکعبہ باب کعبہ کے اوٹ میں کھڑے ہیں، اور فسألہ این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہے، لیکن سب سے پہلے جاتے ہی نہ دیوار کو چوما، نہ نفل شروع کیے، نہ تسبیحات۔ حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہاں نماز پڑھی؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے میں اس جگہ پر نماز پڑھوں گا۔ بیت اللہ تو سارا ہی بیت اللہ ہے، پھر بھی اس جگہ کا تعین کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، یہ عشق تھا صحابہ کرام کا۔ اب انہیں کوئی بتائے کہ اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے گھر کی تعظیم کرنے کی بجائے تو رسول اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، شرک نہیں، یہ شرک نجد کی طرف سے آیا ہے، صحابہ کرام کی طرف سے یہ شرک نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم کا نام شرک نہیں ہے، شرک تو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا ہے، یہ تو اللہ کی وجہ سے اللہ کے محبوب کی عزت کی جا رہی ہے، اسے کہ کیسے شرک قرار دیا جا سکتا ہے۔ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، پھر حضرت بلال نے اشارہ کیا اس جگہ کی طرف جس جگہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ، ایک بات میں پھر بھول گیا، میں نے یہ تو پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کتنی کہاں پڑھی ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی وہی نماز پڑھی، فرمایا میں اتنی ہی رکعتیں پڑھتا جتنی رسول اللہ نے پڑھی ہے، اس سے زیادہ نہ پڑھتا۔ اللہ کی عبادت ہے اللہ کی، لیکن اس اللہ کی عبادت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ملحوظ خاطر رکھی جا رہی ہے، اور جب تک رسول اللہ کی اتباع ملحوظ نہ رکھی جائے تب تک اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں جو سب سے اہم بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری۔ اب دیکھیں کہ فتح مکہ کا موقع ہے، فاتحانہ شان ہے، اور وہاں سے آپ فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے جہاں سے کبھی چوری چوری رات کو نکلنا پڑا تھا، اسی شہر کو فتح کیا، 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ۔ تو اس موقع پر آپ چاہتے تو اعلیٰ درجے کے گھوڑے کو مہیا فرماتے، عربی گھوڑا، ترکی گھوڑا، عربی نسل گھوڑا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا آپ منگواتے، اس پر اعلیٰ درجے کی زین کسواتے، اور پھر پوری ایک شاہانہ دبدبے کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ آپ کعبے میں داخل ہوتے۔ لیکن اندازہ کریں کہ آپ ایک اونٹنی پر سوار ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ گدھی پر سوار ہیں، پھر اس پر بھی اپنے ساتھ ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے، اور آپ کا سر مبارک اللہ کے شکر میں اس طرح جھکتا تھا کہ بار بار سواری کے کجاوے کو چھوتا تھا۔ اتنی عاجزی کے ساتھ آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دیکھیں پورے مدینہ اور مکہ کے سردار آپ کے قدموں میں کھڑے ہیں، قبیلوں کے سردار آپ کے دائیں بائیں نوکر بن کر خادم بن کر حاضر ہیں۔ آپ چاہتے تو مکے کے یا مدینے کے عرب کے سرداروں کو اپنے ساتھ لیتے، ان کے جھرمٹ میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے، لیکن ساتھ کسے لیا؟ حضرت اسامہ بن زید ایک بچے کو۔ ان کے علاوہ کسے ساتھ لیا؟ حضرت بلال کو، غریبوں کو، ماڑوں کو، بیچارے لوگوں کو، بے کس لوگوں کو ساتھ لے کر شاہانہ انداز میں نہیں عاجزانہ انداز کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع بتاتی ہے کہ غریبوں کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، جو اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سرداروں کو نہیں، حالانکہ ابو بکر صدیق کتنے پیارے ہیں، عمر فاروق کتنے پیارے ہیں، عثمان غنی کتنے پیارے ہیں، مولا علی کتنے پیارے ہیں، لیکن سردار ہیں، بڑے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں، چھوٹوں کو ساتھ لیا، ماڑوں کو ساتھ لیا، غریبوں کو ساتھ لیا، غریبوں کو ساتھ لے کر اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ تو اس آپ کے عمل سے اور آپ کی اس ادا سے ہمیں توقع بھی ہے اور یقین بھی ہے
کہ جب آپ کی سواری جنت میں داخل ہوگی تب بھی آپ کے ساتھ ساتھ زیادہ قریب و قریب لوگ ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غریبوں اور مسکینوں کے جھرمٹ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے۔ پھر اس میں صحابہ کرام کی محبت دیکھیں، اللہ کے گھر میں داخل ہو کر پوچھ رہے ہیں رسول اللہ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس مجھ سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یعنی اللہ کے گھر میں جا کر بھی نسبت مصطفیٰ کو مقدم رکھنا، سنیوں کا یہ وجدانی فیصلہ کہیں اور سے نہیں آیا، صحابہ کرام کے عشق و محبت کی خیرات ملی ہمیں۔ اور آگے تمہارے مقدر میں یہ نعمت نہیں ملی، فتوے بازی کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ انداز، یہ محبت، یہ رسول اللہ کی تعظیم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے قرینے، یہ ہم نے نہ تو بریلی سے سیکھے ہیں، نہ مولانا سردار احمد صاحب کی بدعتیں ہیں، بلکہ ان بزرگوں نے صحابہ کرام سے سیکھ کر ہمیں سکھایا ہے۔ یہ انداز، یہ عادات، یہ قرائن، یہ ادب، یہ محبت کے تقاضے صحابہ کرام کے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بھی، اللہ کی بارگاہ میں بھی، بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر بھی نسبت مصطفیٰ کو مقدم کیا کہ سارا خطہ جو ہے سارا اللہ کا گھر ہی ہے، پر میں نماز وہاں پڑھوں گا جہاں مصطفیٰ نے نماز پڑھی۔ اور کاش کہیں میں یہ بھی پوچھ لیتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو میں اتنی ہی اللہ کی عبادت کرتا جتنی رسول اللہ نے کی ہے۔ یہ مناسبتیں، یہ نسبتوں کا یہ خیال رکھنا، یہ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم